بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 جولائی بروز منگل ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ توشہ خانہ میں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے دوران جرہ رنگے ہاتھوں غلطی پکڑ لی جو مدعی تھے توشہ خانہ کے، اور اس میں بڑی ڈیٹیل آج جو عدالت میں جرہ کی گئی ہے، اور اس جرہ میں جو 3-4 سوالات ہیں تو اس کے بعد یہ کیس پریکٹیکلی تو ختم ہو چکا ہے، لیکن چونکہ اب اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے رسپانس نہیں آتا تو پھر آگے جج ہمایوں دلاور صاحب جو اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں الیکشن ایکٹ ترامیم کو منظور کر لیا گیا ہے، جس میں نگران حکومت کو اختیارات دے دیے گئے ہیں، نگران حکومتوں کو اختیارات زیادہ دے دیے گئے ہیں۔ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی گئی ہے، جس پر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی خواتین پر بد زبانی اور بد کلامی کی ہے خواجہ آصف نے، بلکہ حکومتی ارکان اپنی حکومت پر اور اسپیکر پر پھٹ پڑے اور برس پڑے کہ آپ نے بغیر ایجنڈا جاری کیے ہمیں بلا لیتے ہیں، اور اجلاس کا نہ کوئی پتہ ہوتا ہے نہ ایجنڈے کا پتہ ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ووٹنگ کرنی ہے، ہم ووٹنگ میں شامل نہیں ہوں گے، اور اچھی خاصی وہاں پر تکرار ہو گئی۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان، جن کے بارے میں پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ان کو کسی خفیہ مقدمے میں یا کسی اور مقدمے میں گرفتار نہیں کرنا، 4 اگست تک ان کی تمام مقدمات میں حفاظتی ضمانت منظور ہے۔ آج وہ ایک کیس میں ان کی ضمانت پر رہائی ہوئی، اور رہائی کے فوراً بعد مردان میں ان کے خلاف ایک مقدمہ تھا، اور اس میں وہ آج سیشن جج نے آج ان کو رہا کرنے کا حکم دیا، لیکن 8ویں بار ان کو 3 MPO کے تحت مردان کے DC کے حکم پر دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جتنی بے توقیری ہماری ہائی کورٹس کی، اور میں کہتا ہوں کہ اگر رجیم چینج آپریشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا کردار ہمارے بندیال صاحب کا ہے، اور جب نگران حکومتوں کے غیر آئینی ٹینیور کی بات کرتے ہیں اور ان کے غیر آئینی اقدامات کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑا کردار لاہور اور پشاور کی ہائی کورٹ کا ہے۔ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ غیر آئینی کام کو روکیں، لیکن وہ سپریم کورٹ کی طرف تو دیکھتے رہے۔ اگر پنجاب انتخابات کا کیس سپریم کورٹ میں تھا تو KP کے انتخابات کا کیس پشاور ہائی کورٹ میں تھا، تو پشاور ہائی کورٹ نے بھی کچھ نہ کیا۔ ہائی کورٹس کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اپنے صوبے کے عوام کو آئین کے مطابق حقوق دیں۔ یہاں تو کوئی تقسیم نہیں تھی، یہاں تو کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں جب جو فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر معاملات ایسے ہی چلیں گے۔ سابق وزیر مملکت علی محمد خان کے وکیل ندیم شاہ کا کہنا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کے حکم پر علی محمد خان کو 3 MPO کے تحت دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے۔ ندیم شاہ ایڈوکیٹ نے بتایا کہ مردان کے سیشن جج نے آج علی محمد خان کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ علی محمد خان کو 8ویں بار گرفتار کیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ نے اس 4 اگست تک مزید کیس میں گرفتار نہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ سیاسی بنیادوں پر ان کو ہر صورت میں گرفتار کیا جا رہا ہے، اور اینٹی کرپشن کے مقدمے میں ان کو رہائی ملی تھی، 3 MPO کے مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ الیکشن ایکٹ کی ترامیم جو سامنے آئی ہیں، جن کو منظور کیا گیا ہے، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیا گیا ہے۔ الیکشن ایکٹ 2023 بل کے مسودے کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، جس میں 54 ترامیم، ایک ایکٹ میں 54 ترامیم شامل کی گئی ہیں۔ شق 230 میں ترامیم کے ذریعے نگران حکومت دیگر ممالک اور عالمی اداروں سے معاہدے کر سکے گی، اس سے ملک کی معیشت کے مفاد میں اہم فیصلوں کا اختیار حاصل ہوگا۔ الیکشن ایکٹ کی شق 230 کے سب کلاس 2A میں ترمیم کے ذریعے نگران حکومت کو اضافی اختیارات حاصل ہوں گے۔ نگران حکومت کو ملکی معیشت کے بہتر مفاد سے متعلق ضروری فیصلے کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ نگران حکومت ایسے اقدامات کرنے کی مجاز ہوگی جہاں جو بین الاقوامی اداروں اور غیر ملکی حکومتوں کے ساتھ معاہدوں سے متعلق ہوگا۔ الیکشن ایکٹ میں شامل دیگر ترامیم کے مطابق پریزائڈنگ افسر نتیجہ فوری طور پر الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسر کو بھیجنے کا پابند ہوگا۔ پریزائڈنگ آفیسر حتمی نتیجے کی تصویر بنا کر ریٹرننگ آفیسر اور الیکشن کمیشن کو بھیجے گا۔ انٹرنیٹ کی سہولت نہ ہونے کی صورت میں پریزائڈنگ آفیسر اصل نتیجہ فزیکلی بھیجنے کا پابند ہوگا۔ پریزائڈنگ آفیسر الیکشن کی رات 2 بجے تک نتائج دینے کا پابند ہوگا۔ پریزائڈنگ آفیسر کو تاخیر کی صورت میں ٹھوس وجہ بتانی ہوگی۔ پریزائڈنگ آفیسر کے پاس الیکشن نتائج کے لیے اگلے دن صبح 10 بجے کی ڈیڈ لائن ہوگی۔ الیکشن کمیشن پولنگ سے 1 روز قبل شکایت نمٹانے کا پابند ہوگا۔ نادرا کا ادارہ الیکشن کمیشن کو نئے شناختی کارڈ کے ریکارڈ کی فراہمی کا پابند ہوگا۔ امیدوار 60 روز میں قومی اسمبلی یا سینٹ کی نشست پر حلف لینے کا پابند ہوگا۔ حلف نہ لینے پر سیٹ خالی تصور ہوگی۔ جہاں اسحاق ڈار نے 3 سال کے بعد حلف لیا، اب 60 دن کا کہہ رہے ہیں۔ سینٹ اور ٹیکنوکریٹ کی نشست پر تعلیمی قابلیت کے علاوہ 20 سالہ
تجربہ بھی درکار ہوگا۔ پولنگ ڈے سے 5 روز قبل پولنگ اسٹیشن تبدیل نہیں کیا جا سکے گا۔ انتخابی اخراجات کے لیے امیدوار پہلے سے زیر استعمال بینک اکاؤنٹ استعمال کر سکیں گے۔ حلقہ بندیاں رجسٹرڈ ووٹرز کی مساوی تعداد کی بنیاد پر کی جائیں گی۔ حلقہ بندیوں کا عمل انتخابی شیڈول کے اعلان کے 4 ماہ قبل ہوگا۔ یہ جو ترمیم ہے یہ الیکشن کو پوسٹ پون کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ تمام انتخابی حلقوں میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد برابر ہوگی۔ حلقوں میں ووٹرز کی تعداد میں فرق 5% سے زائد نہیں ہوگا۔ حلقہ بندیوں کے خلاف شکایت 30 روز میں کی جا سکے گی۔ الیکشن کمیشن پولنگ عملے کی تفصیلات ویب سائٹ پر جاری کرے گا۔ پولنگ عملہ انتخابات کے دوران اپنی تحصیل میں ڈیوٹی نہیں دے گا۔ اور یہ اسی طرح کی لمبی چوڑی تفصیلات ہیں۔ 54 ترامیم کی گئی ہیں اور ان 54 ترامیم کے نام پر یہ بیسیکلی کھلواڑ کیا گیا ہے۔ جبکہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کا ایجنڈا جاری نہ کرنے پر رضا ربانی نے ایجنڈے پر سوالات اٹھا دیے اور کہا کہ یہاں 25 کے قریب تحاریک اور بل ایجنڈے پر موجود ہیں اور ان میں سے کسی بھی قانون یا بل کی ترمیم کا مسودہ ارکان کے ساتھ شیئر نہیں کیا گیا۔ اگر آپ اس کو بھی ربر اسٹیمپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ انہوں نے کہا رول آف بزنس کے قاعدہ 7 کے مطابق 1 دن کا نوٹس ضروری ہونا چاہیے۔ آج کچھ قانون سازی کی باز گشت ہے اور کوئی سپلیمنٹری ایجنڈا لایا جائے گا جو قانون سازی کی جانی ہے۔ اور سینیٹر جو جمعیت علماء اسلام ایف کے سینیٹر ہیں کامران مرتضیٰ، ان کا کہنا تھا کہ پتہ ہی نہیں کہ مشترکہ اجلاس کا ایجنڈا کیا ہے، اس طرح پارلیمان نہیں چلے گا، پارلیمان کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں چلنے دیں گے۔ لیکن کیا ہونا تھا اس کے بعد وزیر قانون نے 54 ترامیم پر مشتمل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں یہ بل پیش کیا ہے تاکہ جلد از جلد دونوں ایوانوں سے اکٹھا منظور ہو جائے۔ اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے چونکہ سینیٹرز موجود تھے اور برسٹر علی ظفر صاحب کی سربراہی میں، تو وہاں پر ثانیہ نشتر بھی خاتون جو سینیٹرز ہیں وہ بھی موجود تھیں، تو خواجہ آصف نے وہاں بد کلامی اور بد زبانی کی، جو ان کا خاص انداز ہے، جو انتہائی بد اخلاقی پر مشتمل انداز ہے، تو انہوں نے وہاں پر خواتین کے خلاف گفتگو کی، پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے خلاف، جس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ دوسری جانب توشہ خانہ کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے وکیل خواجہ حارث صاحب نے گواہ پر جرح کرتے ہوئے گواہ کو جھوٹا ثابت کر دیا اور بڑی غلط بیانی عدالت کے سامنے رکھ دی۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کے وکیل خواجہ حارث صاحب نے گواہ پر جرح کرتے ہوئے کہا کہ گواہ نے بیان دیا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے عمران خان نے خریدار کا نام نہیں دیا، کہ عمران خان نے یہ نہیں بتایا الیکشن کمیشن کے سامنے کہ ان کے جو توشہ خانہ کے تحائف تھے وہ کس نے خریدے تھے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ کبھی آپ الیکشن کمیشن کی سماعتوں میں شامل ہوئے تھے اور کیا ایسا بیان یا آپ نے ایسی بیان دے دیا؟ تو اس پر جو وقاص ملک تھے جو مدعی ہیں، انہوں نے کہا میں کبھی بھی توشہ خانہ کی جو سماعتیں چل رہی تھیں، جو ہیرنگز ہو رہی تھیں، اس میں کبھی شریک نہیں ہوا تھا۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ جب آپ شریک نہیں ہوئے تھے تو پھر آپ کو کیسے پتا کہ عمران خان نے وہاں پر خریدار کا نام دیا یا نہیں دیا؟ تو اس پر جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ جی بالکل، بیان تو گواہ نے ایسا ضرور دیا ہے کہ وہ تو سماعتوں میں جب گیا نہیں ہے، تو پھر خواجہ حارث صاحب نے کہا جو سماعتوں میں گیا نہیں ہے تو پھر اس کو کیسے پتا اور اس نے یہ بیان کیسے دے دیا اور وہ یہاں عدالت کے سامنے بیان دینے کیسے آ گیا؟ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث نے دونوں گواہان وقاص ملک اور مصدق انور الیکشن کمیشن کے وکلاء اور امجد پرویز کی موجودگی میں ان پر جرح کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے بیان دیا کہ الیکشن کمیشن کی سماعتوں میں خریدار کا نام نہیں بتایا گیا۔ گواہ وقاص ملک نے کہا کہ عمران خان کو نوٹس کیا گیا کہ خریدار اور رسیدوں کا بتانا ہے، تو الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی اے کو نوٹس بھیجا کہ خریدار کا جواب دیں۔ خواجہ حارث نے کہا کہ عمران خان سے جواب مانگا جو انہوں نے ہمیشہ دیا، کیا عمران خان کو نوٹس بھیجا کہ خریدار کا نام بتائیں؟ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ امجد پرویز نے کہا کہ کئی بار گواہ نے جواب دیا کہ الیکشن کمیشن کی وہ سماعتوں کا حصہ نہیں تھا۔ تو اس پر پھر خواجہ حارث صاحب نے کہا بھئی امجد پرویز صاحب، اگر آپ نے گواہ کی جگہ آپ نے بولنا ہے تو جس کی اجازت نہیں ہوتی تو آپ ہی بتا دیں کہ جو سماعتوں کا حصہ نہیں تھا وہ یہ کیسے بتا رہا ہے کہ جی یہ نوٹس ہوا تھا، یہ نہیں ہوا تھا، یہ عمران خان نے وہاں یہ کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا، تو یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہا ہے، غلط بیانی کہہ رہا ہے، عدالت کو گمراہ کہہ رہا ہے۔ جب یہ وہاں پر موجود نہیں تھا، یہ کسی سماعت کا حصہ نہیں بنا، تو یہ اس سماعت سے متعلق کیسے بیان دے سکتا ہے، گواہی کیسے دے سکتا ہے؟ اگر آپ کے گواہ کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر آپ ہی کھڑے ہو جائیں کٹہرے میں اور آپ ہی بتاتے جائیں۔ اس پر امجد پرویز صاحب نے کہا آپ بار بار گواہ سے ایک ہی جواب پوچھتے جا رہے ہیں، جب گواہ نے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن کی سماعتوں کا وہ حصہ نہیں تھے، تو وکیل خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ گواہ نے بیان دیا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے عمران خان نے خریدار کا نام نہیں دیا، کبھی الیکشن کمیشن کی سماعتوں میں شامل ہوئے نہیں
اور ایسا بیان انہوں نے دے دیا، تو ایسے جھوٹے گواہ کو کیسے آپ آگے سن سکتے ہیں؟ جج ہمایوں دلاور نے کہا جی بالکل، بیان تو گواہ نے ایسا ضرور دیا ہے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ کئی بار بتایا گواہ کبھی الیکشن کمیشن کی سماعتوں کا حصہ نہیں تھا۔ تو گواہ وقاص ملک نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں خریدار کے نام کا ذکر نہیں جس پر میں نے بیان دیا۔ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے آپ کو اور کسی بات کا نہیں پتہ، آپ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ پڑھا اور آ کے عمران خان کے خلاف بیان دینا شروع کر دیا، وہ فیصلہ جو چیلنج ہو چکا ہے 2 ہائی کورٹس میں۔ وکیل الیکشن کمیشن امجد پرویز نے کہا کہ خواجہ حارث کی جانب سے گمراہ کن سوال کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان نے آج تک خریدار کا نام الیکشن کمیشن کو بتایا ہی نہیں۔ خواجہ حارث نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو خریدار کی رسید کا نوٹس بھیجا۔ گواہ نے کہا میں پھر کہوں گا کہ میں الیکشن کمیشن کی سماعتوں کا ایسا نہیں تھا۔ خواجہ حارث نے کہا کہ شکایت سے قبل الیکشن کمیشن نے کردار کی رسید پر عمران خان کو نوٹس بھیجا، تو اس پر پھر وکیل الیکشن کمیشن سعد حسن نے کہا کہ ایک ہی سوال بار بار کہہ رہے ہیں۔ تو امجد پرویز صاحب نے کہا کہ گواہ وقاص ملک ایک عام انسان ہے، آپ ان کو گمراہ کہہ رہے ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے ریفرنس پر الیکشن کمیشن نے چیئرمین پی ٹی آئی کو نوٹس دیا، نوٹس ملنے پر عمران خان نے جواب تو دیا لیکن خریدار کی رسید نہیں لگائی۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ وکیل الیکشن کمیشن، چونکہ عدالت ان کو روکتی ہی نہیں ہے۔ جج ہمایوں دلاور صاحب ان سے پوچھتے ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ کیسے بول سکتے ہیں۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا امجد پرویز صاحب جیسے کہہ رہے ہیں ایسے جرا نہیں ہوتی، میں چپ ہی ہو جاتا ہوں۔ الیکشن کمیشن کے گواہ کو رات گئے خیال آیا کہ سوالوں کے جواب نہیں دینے۔ شکایت کے وقت دستاویزات الیکشن کمیشن کی سماعتوں میں بھی تھیں۔ گواہ وقاص ملک نے کہا کہ شکایت کے وقت منسلک دستاویزات الیکشن کمیشن کی سماعتوں میں موجود تھیں۔ بہرحال جب ان پر سماعت مکمل ہوئی تو پھر جو دوسرے گواہ تھے ان سے تھوڑی دیر میں، کیونکہ ان کا بیان ہی بڑا مختصر سا تھا، تو ٹو دا پوائنٹ ریلیونٹ ان سے جرا کی، اور خواجہ حارث صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ نہ وہ گواہ ان سماعتوں کا حصہ تھا، اس کے دستخط بھی غلط ہیں، بغیر اتھارٹی کے انہوں نے استغاثہ فائل کیا، اور جو ان کی جانب سے وہ سماعتوں کا کبھی حصہ ہی نہیں بنے، اور وہ نہ ایکسپرٹ ہیں، نہ ان کو خود پتہ ہے توشہ خانہ کے کتنے جو تخمینہ یا کتنی قیمت لگنی تھی نہیں لگنی تھی، ان کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کے باوجود یہاں آ کے بیان دینے کھڑا ہو گیا۔ تو بڑی تگڑی قسم کی کلاس لگائی خواجہ حارث صاحب نے۔ اب اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ جو جج ہیں انہوں نے کل 12 بجے عمران خان کو 342 کی سٹیٹمنٹ جو ڈیفنس سٹیٹمنٹ ہے اس کے لیے طلب کر لیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی کیس لگ گیا ہے۔ اگر تو سپریم کورٹ نے کارروائی روک دی تو پھر تو عمران خان نااہلی سے بچ جائیں گے، اور اگر نہ روکی تو جو جج ہمایوں دلاور صاحب ہیں اگر گواہ بیان دیتے نا اے 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 بی 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 اس طرح کا بیان ہی لکھ دیتے نا، پھر بھی انہوں نے سزا دینی تھی، اور سزا کے ساتھ آرٹیکل 63H کے تحت جو بھی سزا یافتہ ہوگا، بھلے وہ ہفتے کے لیے بھی سزا یافتہ وہ 5 سال کے لیے نااہل ہو جائے گا۔ ہاں یہ جب فیصلہ اوپر جائے گا سسپینڈ ہو جائے گا، آپ اگر انتخابات میں حصہ نہیں لینے دیں گے تو جب سسپینڈ ہوگا تو عمران خان کسی ضمنی الیکشن میں کسی ایم این اے سے استعفیٰ دلوا کے ضمنی الیکشن میں دوبارہ پارلیمنٹ میں آ جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہونا۔ لیکن بہرحال اب دیکھتے ہیں یہ آگے معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا امن و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔